نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کے سامنے پھر ایک وہ نئی صورت کے ترجمے اور تلاوت اور تفصیل کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے سورہ عادیات کی تلاوت سب سے پہلے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر ٹاپ مار کر آگ جلانے والے ہیں، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت جماعت کے اندر درمیان گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے، اور بے شک وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے ظاہر کیا جائے گا۔ بے شک ان کا رب ان سے اس دن پوری طرح ضرور باخبر ہوگا۔ تو اس وہ صورت کے اندر وہ گھوڑوں کا ذکر ہے۔ اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں سے مراد وہ یہاں پر کون سے گھوڑے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جہاد کے گھوڑے ہیں، بعضوں نے کہا ہے کہ جس پہ حج کے گھوڑے کرتے ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ مطلقاً وہ گھوڑوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر گھوڑوں کی وہ وفاداری وہ بتانا مقصود ہے کہ گھوڑے وہ انسان کے وہ کتنے وفادار ہوتے ہیں کہ جس انسان وہ ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ان کی وہ نگہداشت کرتا ہے، اور ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ اس محبت کا وہ صلہ کیسے دیتے ہیں کہ جب جہاد کا وقت آتا ہے اور دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہی وہ گھوڑے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کی جان کو وہ خطرہ ہے، وہ صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، پٹتے ہیں، مرتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے پالنے والے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وفاداری وہ نبھاتے ہیں۔ پھر اسی انسان کو وہ مخاطب کرتے ہوئے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان وہ بڑا ناشکر ہے کہ کچھ نہیں کرتا، تو انسان وہ کم سے کم ان گھوڑوں سے ہی وہ سبق حاصل کر لیتا کہ انسان کو تو انسان نے صرف گھوڑے کو وہ پیدا نہیں کیا، بلکہ صرف اس کو کھلایا پلایا، اس کی تھوڑی سی نگہداشت کری، اور اس کا بدلہ وہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دے دیا۔ اللہ کے راستے کے اندر وہ جہاد کے موقع پر وہ گھس گیا، اور وہ خود بھی وہ اس کے اندر وہ مارا جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان ان الانسان لربہ لکنود، کہ کیسا نا شکرہ ہے۔ لکنود وہ ایسے وہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو مصیبتوں کو تو گنے لیکن نعمتوں کو وہ شمار نہ کرے۔ کیا مقصد بھائی، ہر جب بھی پوچھیں جی ہم وہ پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور جی مر رہے ہیں اور کھپ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کھا کھا کر وہ داڑیں وہ سوکھ گئی ہیں، اور تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کی نعمت دی ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس سے وہ انسان کو وہ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن صرف اور صرف وہ کیا کرتا ہے، صرف اور صرف ناشکری وہ انسان کرتا ہے۔ پھر اسی بات کو وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان وہ اپنی ناشکری پر بھی گواہ ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، کوئی بھی وہ تھوڑی سی وہ کیا نام ہے انسان کو کچھ پہنچ جاتی ہے تو بس یہ ہے کہ ناشکری والے الفاظ، کفری الفاظ، کہ بھائی میں ہی اللہ تعالیٰ کو ملا تھا، اور نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات پر انسان خود بھی گواہ ہے کہ بھائی یہ خود وہ ناشکرہ ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ مال کی محبت میں وہ بہت زیادہ وہ شدید ہے، اس کو وہ مال وہ بہت زیادہ وہ عزیز ہے انسان کو، اور یہ بس بخیل بنا ہوا ہے کہ دنیا کا سارا مال وہ جمع کر لوں، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی ہے وہ ادا کرو، اس کو خرچ کرنے کے بجائے بخل وہ دکھاتا ہے،
اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ بولتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا اور برت لیا، اور جو مال تو نے چھوڑ دیا اس کو تو پیچھے جو ہے وہ رسا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت سارا مال جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کو انسان خیال نہ رکھے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ انسان خیال ضرور رکھے، لیکن یہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور جو حقوق العباد اللہ نے جو ہے وہ عطا کیے ہیں ان تمام کو بھی ادا کرے۔ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرے، اور جو زکوٰۃ نکالنے کا اللہ نے سالانہ حقوق 2.5% دیا ہے اس کی بھی۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ بھائی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کہ یہ جو ہے وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جو کچھ بھی ان کے سینوں کے اندر ہے، جو بھی عمل کرتے وقت ان کی جو نیتیں تھیں، ان کے جو مقاصد تھے، ان کے کیا کرنا چاہ رہے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ تمام باتیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی نہ کسی دن ان کو مرنا بھی ہے، تو موت کو جو ہے یہ بالکل بھولے ہوئے ہیں، اور موت کو جب یہ بالکل بھولے ہوئے ہیں تو جب ان کو حساب کتاب کو بھی بالکل بھولے ہوئے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اسکرین لگا کے جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال کو جو ہے وہ دکھائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کیوں تو ہمارا رب جو ہے وہ ساری چیزوں سے باخبر ہے، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس مقصد سے کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مستقبل میں کیا خیال ہے، ماضی میں تم کیا کرتے رہے، حال میں تم کیا کر رہے ہو، تمام کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزوں سے باخبر ہو، تو جب تمہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ جب تم باخبر ہو، تو باخبر ہونے کے باوجود بھی بے خبر کیوں بن رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے، تو کم سے کم ان گھوڑوں سے ہی سبق حاصل کر لو کہ جس کو جو ہے تم نے صرف کھلایا پلایا اور تھوڑی سی تم نے ان کی جو ہے وہ تربیت کری، اور انہوں نے اس کا صلہ جو ہے وہ تمہیں کس طریقے سے دیا، اور تم اس رب کو جو ہے وہ بھول گئے ہو جس نے تمہیں جو ہے وہ عدم سے جو ہے وہ وجود کی طرف لایا، جب تمہیں پانی کے قطرے کی شکل کی صورت میں تھے، ماں کے رحم میں جو ہے وہ تمہیں پالا پوس کے اتنا بڑا جو آنے کا بھی جو راستہ تھا تمہارے آنے کا وہ بھی کتنا تنگ اور تاریک تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخیریت و عافیت تمہیں جو ہے وہ وجود عطا فرمایا، پھر تمہارے دلوں کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے ماں باپ کے دلوں کے اندر محبت اور الفت ڈالی، جن کی وجہ سے جو ہے آج تم اس قابل ہوئے ہو، اور تم اپنے رب کو جو ہے وہ بھولے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی پروگرام کے اندر جو ہے وہ نئی صورت تلاوت اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی ضرور حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔